بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لک الحمد یا اللہ خلقتنا وہدیتنا وانقذتنا من النار۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لقد بلغت الرسالہ وأدیت الامانہ ونصحت الأمة ومحوت الظلم وارشدتنا إلى السنة والجماعة صلی اللہ علیہ وعلى آلک واصحابک اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواک عند حلول الحادث العممی۔ ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ توحید و رسالت کا نعرہ، توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، فاران کی چوٹی کا نغمہ گھر گھر میں سنانے نکلے ہیں۔ قرآن کی دولت سینوں میں، سنت کا پھریرا ہاتھوں میں۔ قرآن کی دولت سینوں میں، سنت کا پھریرا ہاتھوں میں، گلہائے صداقت کی خوشبو دل دل میں بسانے نکلے ہیں۔ یہ علم تو میرے آقا کی بارش کی برستی بوندیں ہیں، یہ علم تو میرے آقا کی بارش کی برستی بوندیں ہیں، تسنیم نبوت کے کاسے بس پینے پلانے نکلے ہیں۔ طائف میں بدر و خندق میں میرے آقا نے جو درس دیا، طائف میں بدر و خندق میں میرے آقا نے جو درس دیا، یرموک و یمامہ کربل کا پیغام بتانے نکلے ہیں۔
اصحاب کی عظمت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، سادات کی الفت کا نغمہ گھر گھر میں سنانے نکلے ہیں۔ اسلام کی عظمت کی خاطر لاکھوں سر نذرانہ دے کر جو ملک بنایا تھا ہم نے، وہ ملک بچانے نکلے ہیں۔ دم گھٹتا ہے جن کے دھوئیں سے سچائی کی ہر فرزانے کا، طیبہ کی مست ہواؤں سے وہ دیے بجھانے نکلے ہیں۔ جنہیں عطا کرنا فرق نہیں اللہ کے اپنوں غیروں میں، ایسی فاسق و فاجر سوچوں کو سولی پہ چڑھانے نکلے ہیں۔ کانٹوں کو کاٹنے کے بہانے پھولوں پہ جو حملہ کرتا ہے، ہم ایسے ظالم مالی کو گلشن سے بھگانے نکلے ہیں۔ سجدہ تو صرف اللہ کو کریں، تعظیم ہے اللہ والوں کی، گلدان عقیدہ میں ہم تو یہ پھول سجانے نکلے ہیں۔ وہ جن کی غیرت کی کرنیں بے ادب اندھیرے دور کریں، محراب محبت میں ہم تو وہ دیپ جلانے نکلے ہیں۔ مغرب کی دیگ کے چمچوں کو کیا خبر ہے قوت بوذر کی، تہذیب حجازی کا لقمہ یورپ کو کھلانے نکلے ہیں۔ جب کوچ کا موسم آ جائے ہر دل یہ گواہی دیتا ہو، لو کام تو کافی کر بیٹھے اب جنت جانے نکلے ہیں۔ اپنا تو یہ جذبہ ہے آصف، ہر سانس میں سایہ پہ ہم ہو، نہ تھکنے تھکانے نکلے ہیں، نہ سونے سلانے نکلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، حاملین عقیدہ اہل حق اہل سنت، محتشم معزز حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان المبارک کے سعادت افروز لمحات میں آج ہم کو ادارہ صراط مستقیم کی طرف سے فہم دین کورس کے 26ویں سبق میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمارا یہ سفر اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ سب کی حاضری منظور و مقبول فرمائے۔ آج اپنے رب کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں کیسی توفیق دی کہ رمضان المبارک کے ان نورانی لمحات کے اندر صحت و عافیت کے ساتھ روزانہ ہمیں روحانی غذا کے اس دسترخوان پر حاضری کی توفیق ملتی رہی، اور اس کی توفیق کے بغیر تو ایک دن ایک لمحہ بھی ہم
ایسے پروگرام کا انعقاد نہیں کر سکتے تھے۔ ابھی کل کی بات ہے جب یکم رمضان المبارک کی نورانی سحر میں عقیدتوں الفتوں کے کارواں بھٹی میرج ہال کی طرف سفر شروع کر رہے تھے۔ ملت کے بیدار مغز حضرات اور عظمتوں سے سرشار عظیم خواتین نے راہ علم میں اپنے قدم اٹھائے اور عظیمت کے کارواں چلتے چلتے یہاں پہنچنا شروع ہوئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے گلستان آباد ہو گیا اور سارے ماحول میں وہ چمک بدستور باقی رہی جس کی نشاندہی بریلی کے تاجدار حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی۔ کیا مدینہ سے صبا آئی کہ پھولوں میں ہے آج، کچھ نئی بو بھینی بھینی پیاری پیاری واہ ہوا۔ وہ وقت جسے لوگ نیند کا وقت قرار دیتے تھے، اس صبا کی وجہ سے اس بیداری کے مناظر نظر آئے کہ لوگوں کو یہ کہتے سنا گیا کہ ہم تو رات اس انتظار میں گزارتے ہیں کہ کب فجر طلوع ہوگی اور ہم فہم دین کورس کی شرکت کے لیے بھٹی میرج ہال میں پہنچیں گے۔ اور اس پروگرام نے ہمارے حوصلے بلند کیے اور ہمیں یہ کہنا میسر آیا، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ خالق کائنات جل جلالہ اس زرخیزی کو برقرار رکھے اور رب ذوالجلال ہمتوں، عظمتوں، سعادتوں، الفتوں، چاہتوں اور برکتوں کے اس کارواں کو مزید اہم منازل تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ساتھ اپنی نسبت خاص کی وجہ سے ہر پروگرام میں جو ہمیں ایک چاشنی میسر رہی، وہ ہر دل یقیناً محسوس کرتا رہا ہوگا۔ لفظ بولنا کوئی مشکل کام نہیں، مسلسل گفتگو اور مسلسل فصاحت و بلاغت کے موتی بکھیرنا یہ کوئی مشکل نہیں، لیکن بارگاہ نبوت کی تجلی اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے تصدیق کی جو چاندنی ہوتی ہے اس کا نظارہ کچھ اپنا ہی ہوتا ہے۔ اور ہم نے ہر دور میں، ہمارے اسلاف نے صفہ سے لے کر آج تک ہمیشہ باقی ساری چیزوں کو ٹھکراتے ہوئے اسی بات کا جھنڈا بلند کیا ہے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے۔ حقیقت میں وہی نور ہے جو خالق کائنات جل جلالہ نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اور منور دل اطہر کی برکت سے لوگوں کو عطا فرمایا ہے۔ جب اسی وساطت سے اس قرآن کو پڑھا جاتا ہے اور اس حدیث کا بیان کیا جاتا ہے تو پھر خالق کائنات لفظوں کو صرف معنی ہی نہیں، لفظوں کو زندگی بھی عطا فرما دیتا ہے، اور جس وقت وہ کانوں میں داخل ہوتے ہیں تو صرف وہ کانوں کی لذت کو پورا نہیں کرتے بلکہ صحن دل میں چراغاں بھی کر دیتے ہیں۔ یہ رب کا فضل ہے، رب کا شکر ہے، رب کی توفیق ہے کہ آج ہم اس پروگرام کو اپنے اختتام کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ کبھی ہمارے مخلص دوست شیخ محمد سرور صاحب کا ایک محض خیال تھا، اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی، احباب ملتے گئے اور ادارہ صراط مستقیم نے اس یافت ذوق کا جو اہتمام کیا، آج وہ بڑی حسن و خوبی کے ساتھ تکمیل کی مراحل میں داخل ہو رہا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہر اس شخص کو جس نے ایک دن بھی حاضری دی اور ہر اس سعادت مند خاتون کو جس نے ایک بھی سبق سنا، رب ذوالجلال ان کو ایک ایک حرف سننے پر کروڑوں کروڑوں نیکیاں عطا فرمائے، اور جتنے لوگوں نے مسلسل اس کو وظیفہ بنائے رکھا اور اس میں مسلسل شرکت کی، دور دراز سے پیدل چل کے بھی شریک ہوتے رہے، خالق کائنات جل جلالہ اس سفر کی وجہ سے ان کے لیے جنت کا سفر آسان فرما دے اور رب ذوالجلال ان کو دونوں جہاں میں بلندیاں عطا فرمائے۔
محتشم سامعین حضرات، آج کا ہمارا موضوع بڑا اہم موضوع ہے، مومن کا مقصد حیات۔ کچھ مقاصد اور اہداف آج خود انسانی سوچ نے وضع کر لیے ہیں اور اس کو معیار بنا لیا ہے کہ فلاں شخص ناکام ہے، فلاں شخص کامیاب ہے، لیکن کچھ وہ معیار ہیں جو ہمارے خالق نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اور ہم بحیثیت مومن اس معیار کو سب سے بڑا معیار سمجھتے ہیں جو پروردگار نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ میں نے سورہ العصر کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے۔ خالق کائنات فرما رہا ہے والعصر، اس زمانہ محبوب کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں اور نقصان میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک کام کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی یہ سورہ، اس میں معنی اور مفاہیم کے لحاظ سے پورے قرآن مجید کا خلاصہ اور پورے قرآن مجید کی سمری موجود ہے۔ رب ذوالجلال نے سب سے پہلے تو والعصر سے ایک قسم کا آغاز کیا، اور اس میں معنی کے لحاظ سے چار بڑے معنی کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ یا تو عصر سے مراد ہے دہر اور مطلقاً وقت، اس کی بات کی جا رہی ہے۔ دوسرے نمبر پر عصر سے مراد ہے دن کا پچھلا پہر، اور تیسرے نمبر پر عصر سے مراد ہے نماز عصر، اور چوتھے نمبر پر جو سب سے لذیذ معنی ہے کہ عصر سے مراد ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مقدس۔ اور یہ معنی، اس میں مناسبت یہ ہے کہ ایک ہے زمان اور ایک ہے مکان۔ تو جب خالق کائنات جل جلالہ یہ فرماتا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ اس مکان کی قسم میں اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ تم اس مکان میں جلوہ گر ہو رہے ہو، اس شہر میں، اس جگہ میں، اس زمین میں۔ تو جس طرح مکان کے اندر ان کی جلوہ گری کی وجہ سے مکان کی قسم اٹھائی گئی، تو ایسے ہی زمان کے اندر ان کی جلوہ گری کی وجہ سے زمان کی قسم اٹھا دی گئی کہ اس زمان کی قسم اٹھاتا ہوں اس واسطے کہ میرے محبوب اس زمان کے اندر تم جلوہ گر ہونے والے ہو۔ خالق کائنات جل جلالہ اس کے بعد اپنی گفتگو کو یوں آگے بڑھاتا ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے انسان خسارے میں ہیں اور گھاٹے میں ہیں، مگر ان میں سے جن کی آگے شان بیان کی جا رہی ہے وہ گھاٹے میں نہیں۔ ان کی چار صفات بیان کی گئی ہیں، اور چار کی چار ان میں ہونا ضروری ہے۔ اگر چاروں مشترکہ ہو جائیں گی تو پھر کسی طرح کا بھی کوئی خسارہ ان کو نہیں ہوگا، اور چاروں صفات سے جو متصف ہو جائے گا، چاروں پھولوں کی خوشبو جس کی سیرت سے آ رہی ہوگی، اور چاروں پھولوں کا گلدستہ جس کے کردار میں موجود ہوگا، خالق کائنات فرماتا ہے میں نے اس کو خسارے والے انسانوں کے جھنڈ سے اور گروہ سے اور ان جماعت اور طبقے سے نکال کے ان کو ممتاز کر دیا ہے۔ دنیا میں بھی ان کے چہروں پر اجالے ہوں گے، اور قیامت میں بھی آنکھیں چمک رہی ہوں گی، اور جلوس نور کے ساتھ رواں دواں ہوں گے، اور فردوس کے بالا خانوں میں ان لوگوں کو بلند مقام عطا فرماؤں گا۔ اس مقام پر خالق کائنات جل جلالہ نے سب سے پہلے ذکر کیا اس بات کا کہ جو حقیقت میں جس چیز کی کلیدی حیثیت ہے وہ ہے ایمان۔ ایمان ہے تو پھر اعمال کا فائدہ ہے، اگر ایمان نہیں تو اعمال کی کسی طرح کی بندے کو کوئی افادیت نہیں۔ تو سب سے پہلے فرمایا الا الذین آمنوا، نقصان پانے والے لوگوں میں سے جدا ان کو کر رہا ہوں اور ان کو نقصان سے بری قرار دے رہا ہوں کہ جو ایمان لے آئے، جن کے دل نور ایمان سے چمک اٹھے اور جن کے دلوں میں ایمان کی تجلی روشن ہو گئی، ایمان کا چراغا ہو گیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو خسارہ نہیں ہے اور جن کو اللہ کی رحمت کا نظارہ دیا گیا ہے۔ اس مقام پر ایمان کی جو حیثیت ہے
اس کو سمجھنے کے لیے کہ مومن ہونا کتنا بڑا منصب ہے اور کتنی بڑی شان ہے، قرآن مجید برہان رشید کی صرف چند آیات بطور خلاصہ پڑھتا ہوں کہ خالق کائنات جل جلالہ نے مومن کو کس طرح اپنے عظیم مقاصد اور مراتب کے لحاظ سے تذکرے میں بھی باقی سب سے ممتاز کر دیا ہے، اور بلند و بالا ذوات کے ساتھ رب کائنات نے بار بار مومن کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی آیات میں دیکھیں تو پہلے نمبر پر مراقبہ کے لحاظ سے خالق کائنات جل جلالہ نے مومن کو اپنے اور اپنے رسول علیہ السلام کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ رب ذوالجلال کا سورہ توبہ میں فرمان ہے، آیت نمبر 105، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، عمل کرو، تمہارے عمل کو اللہ بھی دیکھے گا اور تمہارے عمل کو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام بھی دیکھیں گے اور تمہارے عمل کو مومن بھی دیکھیں گے۔ مراقبہ، نگرانی اور اس اعزاز کے لحاظ سے خالق کائنات جل جلالہ جب دعوت عمل دے رہا ہے اور پھر شوق پیدا کرنا چاہتا ہے کہ اچھا عمل کرو کہ تمہیں کچھ ذاتیں دیکھ رہی ہیں، اور وہ ذاتیں کون کون سی ہیں کہ جو تمہارے عمل کو دیکھ رہی ہیں؟ خالق کائنات فرماتا ہے میں بھی دیکھوں گا، میں بھی دیکھتا ہوں، میرے محبوب علیہ السلام بھی اور مومنین بھی۔ تو خالق کائنات نے اس مراقبہ کی شان میں اپنے ساتھ اور اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ ان مومنین کی عظمت کا تذکرہ بھی فرما دیا ہے۔ دوسرے نمبر پر ولایت کے لحاظ سے خالق کائنات نے مومنین کو بلند منصب پر ان کا ذکر کیا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ المائدہ کی آیت نمبر 52 ہے، خالق کائنات فرماتا ہے بے شک تمہارا ولی اللہ بھی ہے اور تمہارا ولی لوگوں اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام بھی ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والے بھی تمہارے ولی ہیں۔ ایمان والا ہونا کتنا بڑا منصب ہے کہ تیسرے نمبر پر مسلسل اس کا ذکر آ رہا ہے۔ خالق کائنات اپنا نام لے کر، اپنے محبوب علیہ السلام کا نام لے کر تیسرے نمبر پر ان کی حیثیت کو اجاگر کر رہا ہے۔ اب ولی کا جو معنی بھی کرو گے عظمت نکھر کے آئے گی۔ ولی بمانا ناصر لے لو، ولی بمانا مددگار، ولی بمانا قریبی، ولی بمانا نگران، ولی بمانا دوست، اور ولی بمانا محب، اور ولی بمانا محبوب۔ جس لحاظ سے بھی دیکھو گے ایک چمکتا ہوا معنی سامنے آ جائے گا کہ عام انسانوں میں سے جو کار ذلت میں گرے ہوئے تھے، ایمان والوں کو ایمان نے کہاں تک پہنچا دیا کہ خالق کائنات جل جلالہ تیسرے نمبر پر انہی کا ساتھ تذکرہ فرما رہا ہے۔ تیسرے لحاظ سے قرآن مجید میں موالات کے لحاظ سے خالق کائنات جل جلالہ نے مومنین کا اپنے ساتھ ذکر کیا۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 ہے، خالق کائنات فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ میرے محبوب علیہ السلام کے لیے کیا حیثیت ہے؟ فرمایا میں بھی مولا ہوں ان کا، اور جبریل بھی اور صالح مومن بھی۔ اپنا تذکرہ کیا، دوسرے نمبر پر جبریل علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور پھر تیسرے نمبر پر صالح مومنین کا ذکر کر دیا۔ اب لفظ مولا کا اللہ نے اپنے سوا جبریل علیہ السلام پر بھی اطلاق کر دیا، اور جبریل علیہ السلام کے علاوہ محبوب علیہ السلام کے غلاموں پر بھی جو خاکی غلام ہیں ان پر بھی اطلاق کر دیا۔ اور اب مولا کا معنی اللہ کے لحاظ سے یقیناً اور ہوگا اور بندوں کے لحاظ سے یقیناً اس میں فرق ہوگا۔ اللہ اور لحاظ سے مولا ہے اور بندوں کو اور لحاظ سے مولا قرار دے دیا ہے کہ میں محبوب علیہ السلام کا مولا ہوں۔ اب وہ مولا بمانا خالق ہے، مولا بمانا مالک ہے کہ اس نے پیدا کیا ہے، اور جبریل بھی مولا ہے، مولا بمانا خادم ہے، اور صحابہ بھی مولا ہے کہ سرکار کی غلامی کے تاج انہوں نے پہنے ہوئے ہیں اور دن رات جھنڈے لے کر راہ حق میں نکلے ہوئے ہیں۔ خالق کائنات فرماتا ہے ہم نے ان کو لفظ مولا کا تاج پہنا دیا ہے۔ چوتھے نمبر پر خالق کائنات جل جلالہ نے جس وقت اپنے محبوب علیہ السلام کی اس منصب کا ذکر کیا کہ ان کی زندگی مبارک کا ہر لمحہ مجھے اتنا پیارا لگتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں تو ان کو سلام کہتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں تو ان پہ درود بھیجتا ہوں اور صلاۃ کہتا ہوں۔ اب خالق کائنات جب اپنے اس چاہت کا ذکر کر رہا تھا تو صرف اپنے نہیں ذکر کیا، ساتھ حاملین عرش کا بھی ذکر کر دیا
جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو سارے فرشتے ہیں ان کا بھی، اور صرف ان کا ہی نہیں پھر ان خاکی بندوں کا بھی ذکر فرما دیا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر لمحہ مسلسل صلاۃ بھیج رہے ہیں. مومنوں تمہیں بھی شرف سے نوازنا چاہتا ہوں کہ جو سوغات میں بھیجتا ہوں اپنی حیثیت کی تم بھی بھیجا کرو. تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس مقام پر بھی جو بڑا اہم مرتبہ تھا مومن کی شان جو ہے اس کو اجاگر کر دیا کہ فرشتوں کے بعد رب ذوالجلال نے ان کا سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 کے اندر تذکرہ فرما دیا. 5ویں نمبر پر خالق کائنات جل جلالہ نے جب عزت کا ذکر کیا تو اللہ نے وہاں پر بھی مومن کو اپنے ساتھ بیان کیا. کس انداز میں؟ المنافقون سورہ کی آیت نمبر 8 ہے. خالق کائنات فرماتا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے ہے اور عزت اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام کے لیے ہے اور عزت مومنین کے لیے ہے. اب دیکھو کیا اللہ نے مرتبہ دے دیا. ایک شخص اگر یہی اس کا خاکی پیکر ہے اور اس کو ایمان حاصل نہیں تو وہ حیوانوں سے بھی برا ہے. یہی قرآن کہتا ہے بل ہم اضل، وہ تو ڈنگروں سے بھی بدتر ہے. اور جس وقت یہ ایمان جلوہ گر ہوتا ہے تو خالق کائنات کتنی عظمت دے رہا ہے. للہ العزہ ولرسولہ وللمؤمنین. عزت میری بھی ہے، میرے محبوب علیہ السلام کی بھی ہے اور ان کے ماننے والوں کی بھی ہے. حالانکہ دوسرے مقام پر واضح کہہ رہا تھا للہ العزت جمیعا کہ عزت ساری اللہ کی ہے، لیکن یہاں تقسیم کر دی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جو میرے بندوں کی عزت میری وجہ سے ہے اس کو غیروں کی عزت نہ بناؤ، اور ان کی عزت سے کوئی میری عزت کم نہیں ہو جاتی، ان کی عزت میری ہی عزت قرار پاتی ہے. حالانکہ جب واضح فرما دیا ہے قرآن مجید کی 3-4 آیات کے اندر ساری عزت میری ہے اور یہاں تقسیم کر دیا تو پتہ چلا یہ وہم بھی نکال دو جب میں خود دیتا ہوں اس سے کوئی شرک نہیں بنتا. میں بھی عزت والا ہوں، میرے نبی علیہ السلام بھی عزت والے ہیں اور ان کا کلمہ پڑھنے والے بھی بے عزت نہیں، وہ بھی عزت والے ہیں. اب عزت کے اندر بھی خالق کائنات جل جلالہ نے مومنین کو اپنے ساتھ بیان کیا ہے اور یہ صرف ظاہر کر دیا کہ کتنا اونچا مرتبہ ہے تمہارا کہ تم نے کلمہ پڑھا، ہم نے تجھے عزتوں کے تاج پہنا دیے ہیں. اس کے بعد خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے سورہ نساء کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 59 ہے. اللہ نے اطاعت کے اندر بھی ان کو 7 سیٹ عطا فرما دی. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو تم میں سے مجتہد بن جائے اور اس منصب پر فائز ہو جائے، اولی الامر بن جائے، اس کی بھی اطاعت کرو. اب اولی الامر جو ہے نہ تو اللہ ہے اور نہ ہی اس مقام پر جو اولی الامر کا لفظ ہے اس سے مراد منصب نبوت کے جو حامل ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی مراد نہیں، کیونکہ پہلے ذکر باقاعدہ آ چکا ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت، واطیعوا الرسول، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، واولی الامر منکم. اے کلمہ پڑھنے والوں تم میں سے ہم نے یہ سیٹ بھی بعض کو دے دی ہے کہ جو منصب اجتہاد پر فائز ہو جاتے ہیں ان کی بات مانو گے اللہ کی اطاعت کا ثواب تم کو حاصل ہو جائے گا. تو اب مومن کو ہی اللہ نے یہ شان بڑھا کر اس انداز میں دے دی کہ یہاں اطاعت کے اندر بھی اس کو کہ اللہ کی وجہ سے جو اس کی اطاعت کی جائے گی یہ اس کی اپنی اطاعت نہیں ہوگی، یہ سمٹ کے اللہ کے دربار کی اطاعت کی طرف چلی جائے گی. اس کے بعد خالق کائنات جل جلالہ نے 7ویں نمبر پر قرآن مجید برہان رشید میں جہاں شہادت کا ذکر کیا، گواہی کا، اللہ کے ایک ہونے پر گواہی، تو خالق کائنات جل جلالہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 18 ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط. کہ اللہ کے ایک ہونے پر گواہی کس نے دی؟ فرمایا سب سے پہلے خود اللہ نے دی. شاہد اللہ، اللہ گواہ ہو گیا، اور پھر فرمایا ملائکہ گواہ ہو گئے، اور پھر فرمایا اولو العلم، جن کو تم میں سے علم آ گیا اللہ نے ان کی گواہی کو بھی ساتھ شامل فرما لیا. تو یہ رب ذوالجلال کی طرف سے ایسا انداز ہے کہ ایمان کی وجہ سے جس وقت ایک بندہ کامل بن جاتا ہے تو خالق کائنات جل جلالہ اس سے صرف خسارے کوئی دور نہیں کر رہا،
اس کی عظمتوں کو اجاگر کر رہا ہے. یہ اختصار سے میں نے صرف 7 ایسی چیزیں بیان کی ہیں. اس کے علاوہ متعدد ایسے منصب ہیں اور شعبہ جات ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ نے اپنا ذکر کرنے کے بعد نبی علیہ السلام کے غلاموں کا تذکرہ بھی اسی لائن میں فرما دیا ہے. اب والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، محبوب تمہارے زمانہ نبوت کی قسم سارے انسان گھاٹے میں ہیں، مگر جنہوں نے تمہارا اور میرا کلمہ پڑھ لیا ہے وہ گھاٹے میں نہیں. ہم نے ان سے خسارے دور کر دیے ہیں، اور خسارے دور کر کے ان کو وہ نظارے عطا کر دیے ہیں. ولایت، مراقبہ، شہادت، ولایت، موالات کے لحاظ سے ہم نے ان کو اپنے ساتھ شامل فرما لیا ہے. محتشم سامعین حضرات، یہ اسلام کی جو عظمت ہے اور کلمہ گو ہونا، اس کا جو منصب ہے، یہ کوئی معمولی سی چیز ہے نہیں. آج کسی مسلمان کو کسی دوسرے کی طرف للچائی نظروں سے نہیں دیکھنا چاہیے. رب کعبہ کی قسم ہے، امریکہ جیسی کروڑ حکومتیں مل جائیں، ایک فقیر مومن کے ایمان کی ویلیو کا اندازہ نہیں لگا سکتی اور اس کی قیمت کا بندوبست نہیں کر سکتی. ایک مومن جس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ یہ پڑھ لیا ہے، یہ کلمہ اس کو کہاں تک پہنچاتا ہے اور کہاں تک لے جاتا ہے. ترمذی شریف میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 52 پر یہ حدیث شریف موجود ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ بھی ہمارے عقیدے کا گلشن ہے، کہ دنیا میں رہتے ہوئے میدان محشر کے سارے واقعات کو یوں بیان کیا جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے. فرمانے لگے میرے محبوب علیہ السلام، ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق، حشر کا میدان ہوگا، کروڑوں انسان ہوں گے، بہت بڑے سٹیج پر میرا ایک امتی اللہ کے دربار میں پیش ہو جائے گا اور اس کا فیصلہ ہونا شروع ہوگا. ساری انسانیت دیکھ رہی ہوگی کہ اب اس کے ساتھ کیا بنتا ہے. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے دفتر کھولے جائیں گے، تو گناہوں کے دفتر جو ہیں جس وقت کھولے جائیں گے تو ان کی تعداد 99 ہوگی. 99 دفتر. وَكُلُّ سِجِلٍ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ، اور ہر رجسٹر اتنا بڑا ہے کہ جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک وہ رجسٹر پھیلا ہوا ہے. اتنا موٹا رجسٹر اس کا، اور ایسے 99 رجسٹر اس امتی کے گناہوں کے ہیں جو اللہ کے دربار میں پیش ہو گئے ہیں. اب ساری مخلوقات دیکھ رہی ہے کہ اب اس بندے کا حشر کیا ہوتا ہے اور خالق کائنات اس کو کس انداز میں جہنم میں بھیجتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کائنات اس کو سامنے کھڑا کر کے پوچھتا ہے اتنکر من ھذا شیء، سب کچھ ہونا تو بعد میں ہے مگر نگاہ نبوت کا کمال یہ ہے کہ بیان پہلے کر دیا ہے. اتنکر من ھذا شیء، اللہ فرمائے گا بندے کیا اس میں سے کوئی انکار کرتا ہے کہ کوئی ان رجسٹروں میں سے ایک کام بھی غلط رپورٹنگ کی وجہ سے تمہارا لکھا گیا ہو کہ تم نے غلطی نہ کی ہو اور فرشتوں نے لکھ دی ہو؟ کیا ایک بھی کوئی کام تمہارا ایسا ہے کہ جس پر تم معذرت کرنا چاہتے ہو یا کہو کہ یہ غلط لکھا گیا ہے؟ خالق کائنات جل جلالہ کہے گا اظلمک کتبت الحافظون، کئی کرامن کاتبین نے تجھ پہ ظلم تو نہیں کیا کہ تم نے کام نہ کیا ہو برا اور انہوں نے لکھ دیا ہو؟ یقول لا یا رب، کہے گا نہیں میرے مولا انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی، یہ سارا میرا کیا دھرا ہوا ہے. کتنا میں برا تھا، دن رات گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، بدکار تھا اور تیرا باغی سرکش تھا. کلمہ پڑھنے کے بعد مجھ سے کوئی کام اچھا ہو ہی نہیں سکا اور اس طرح میری زندگی بسر ہوتی رہی ہے. یہ اتنے 99 رجسٹر میرے کرتوتوں سے بھرے ہوئے ہیں، میں اس میں سے کسی چیز کا بھی انکار نہیں کرتا. تو خالق کائنات جل جلالہ دوسرے نمبر پر فرمائے گا افلک عذر، اگر انکار نہیں کرتے، مانتے ہو کہ سب کچھ کیا ہے، تو کیا کوئی معذرت کرنا چاہتے ہو کہ کہو کہ یہ ہو گیا تھا، بہانہ یہ تھا، مجھے پتہ نہیں چلا تو ایسے ہو گیا؟ کوئی عذر کرنا چاہتے ہو تو عذر کر لو، معذرت کر لو کسی کام کی وجہ سے کہ کوئی ایسی صورتحال تھی کہ عذر سے ایسا ہو گیا تم سے، ایک کام بھی کوئی ایسا بتا دو. تو یہ شخص یہ کہے گا لا یا رب، میرے رب کوئی عذر نہیں، جان بوجھ کے سارے میں نے کیے، کوئی معذرت نہیں. میں کیا کہہ سکتا ہوں، مجھے پتا تھا، سب کچھ میں جانتا تھا، اس کے باوجود میں یہ برائیاں کرتا رہا. میں نے کوئی عذر میرا نہیں تھا کہ جو کو آج میں پیش کر سکوں. اب جس وقت یہ بات سارا میدان محشر سن رہا ہوگا، اب سب یہ نتیجہ اخذ کر گئے کہ اب یہ مارا گیا، اس کو اللہ بھی جہنم میں بھیجتا ہے کہ اس نے تسلیم خود کر لیا. اور پھر یہ معذرت کے لحاظ سے بھی کہتا ہے کہ کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ جس میں میں اپنی طرف سے عذر پیش کروں. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا بندے تجھے تو یاد نہیں، ان لک عندنا حسنا،
ہمارے بینک میں تمہاری ایک نیکی جمع ہے، وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، اور میری طرف سے تو کسی پر ظلم ہوتا ہی نہیں، اور آج تجھ پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اٹھو اور چل کے دیکھو، ترازو کے پاس کھڑے ہو جاؤ، تمہارے اعمال کو تولتے ہیں اور دیکھو کیا بنتا ہے۔ یہ شخص کہتا ہے جس وقت اس کو کہا گیا کہ اٹھو اور دیکھو، احضر وزنک، اپنا وزن تو دیکھو، تو وہ بیچارہ اتنا شرمندہ ہے، کہتا ہے یا رب ما حاصل بتا کا، کہا جائے گا اللہ کی طرف سے کہ تیرا ایک میرے پاس چھوٹا سا کارڈ ہے، بطاقہ عربی زبان میں وہ چھوٹا سا کارڈ، وہ کاغذ کا پرزہ، وہ تیرا میرے پاس موجود ہے ایک، اور اس میں ایک تحریر لکھی ہوئی ہے، فیہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اس میں یہ تحریر لکھی ہوئی ہے۔ اب چلو اپنا وزن تو دیکھو، ایک طرف یہ 99 رجسٹر رکھیں گے، دوسری طرف یہ کاغذ کا پرزہ رکھیں گے، دیکھو تو صحیح بنتا کیا ہے۔ یہ شخص اتنا حوصلہ ہار چکا ہے، کہنے لگا یا رب ما حاصل بتا کا، ما حاصل سجلات، اتنے رجسٹروں کے مقابلے میں اس چھوٹے سے پرزے کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو ایک رجسٹر کے کروڑویں حصے سے بھی یہ تو چھوٹا ہے، مد بصر تک رجسٹر ہے، ایک رجسٹر اور 99 ہے، اور یہ ایک چھوٹا سا پرزہ ہے، میں کیا دیکھوں گا جا کے، یہیں سے مجھے جہنم میں بھیج دے، یہ اس کا انداز بن چکا ہے اب، اور اس طرح سوچتا ہے کہ میرا تو اب کچھ بن ہی نہیں سکتا، اتنے زیادہ گناہ نیکی ہے ہی کوئی نہیں۔ خالق کائنات جل جلالہ پھر فرماتا ہے چلو تو صحیح، ظلم تم پہ نہیں کیا جائے گا۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں فتود السجلات فی کفہ، ترازو کے ایک پلڑے میں وہ 99 رجسٹر رکھے جائیں گے، اور وہ ترازو اس نوعیت کا ہوگا کہ اتنے بڑے 99 رجسٹر اس میں آ سکتے ہیں، ایک طرف وہ رکھ دیا جائے گا، والبطاقہ فی کفہ، دوسرے پلڑے میں وہ کاغذ رکھا جائے گا جس میں وہ کلمہ لکھا ہے جو روزانہ صبح و شام پڑھتے ہو۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو ہی وہ ان رجسٹروں کے مقابلے میں پلڑے کے اندر وہ کاغذ رکھا گیا تو کیا ہوا، طاشت السجلات، وہ سارے رجسٹر جو تھے ہلکے پڑ گئے اور وہ پرزے والا پلڑا بھاری ہو گیا۔ تو خالق کائنات جل جلالہ اس وقت اس نے یہ فیصلہ کر دیا، فرمایا یہ اللہ کا نام ایسا ہے، بھلا اس کے وزن کی کیا چیز ہو سکتی ہے، میرے بندے تو گھبرایا ہوا تھا لیکن تیرے سینے میں یہ بات موجود تھی۔ اب اس انداز میں خالق کائنات جل جلالہ حشر کے دن اس عظمت کو واضح کرے گا، لہذا یہ کلمہ جو ہمیں میسر ہے اس کو پڑھ کے پھر آگے اس کے تقاضے پورے کرنے کا سوچنا چاہیے، لیکن کبھی بھی کسی مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ یہ سوچے کہ میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں اور ساری دنیا تو دنیا والے لے گئے ہیں اور میں بالکل نادار رہ گیا ہوں۔ نہیں، اسے کون نادار کہتا ہے کہ جس کے سینے میں وہ کچھ ہے جو اتنے 99 رجسٹروں سے بھی بھاری وزن رکھنے والا ہے۔ اب اس مرحلے سے اس وقت انسان آگے گزرتا ہے، چونکہ اگر ایمان کے بعد عمل نہیں ہے تو یہ تو رب کی شان ہے کہ چاہے تو معاف کر دے، لیکن قانون کے مطابق چاہے تو اس کو جہنم میں بھیج دے، اور کلمے کا اثر پھر بھی رہے گا۔ جس نے نہیں پڑھا وہ دائمی جہنمی ہے، جس نے پڑھا ہے گناہوں کی سزا لے کر بالآخر جنت میں داخل ہو جائے گا، لیکن جہنم میں جانا ہی نہ پڑے اس کے لیے آگے نصاب دے دیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا جنہوں نے ایمان کے بعد نیک کام کیے ان کو خالق کائنات جل جلالہ دوسرے نمبر پر بڑی کامیابی عطا فرمائے گا۔ مجموعی طور پر ساری صفات جمع ہوں گی۔ اب عمل صالح اس کی حیثیت کو دیکھو، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس کو روایت کیا ہے، جس وقت انسان قبر میں پہنچے گا اور وہ سوالات کا مرحلہ گزر جائے گا، میرے محبوب علیہ السلام کی قبر میں جلوہ گری ہو چکی ہوگی اور یہ بندہ مومن پہچان چکا ہوگا۔ جب فرشتے پوچھ رہے تھے تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو تو وہ بول رہا تھا غم ہجر میں موت کا منتظر تھا، سنا تھا قبر میں دیدار ہوگا، میں نے تو زندگی کے دن اس ملاقات کے لیے گزارے تھے اور اب پوچھتے ہو مجھ سے کہ یہ جان کون ہے، زندگی بھر ان کا نام لیتا رہا، رب کی ربوبیت کا بھی بیان ہو گیا، دین اسلام کی عظمت کا بھی بیان ہو گیا، محبوب علیہ السلام کی پہچان کا بھی تذکرہ ہو گیا۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر قبر کے اندر ایک انسان جلوہ گر ہو جائے گا، قبر کے اندر یأتیہ رجل، اور یہ غیب نہیں تو اور کیا ہے،
कब्र खुद गैब है और ये हजारों का मामला है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कब्र में याती है रजुलन, कब्र के मकी के पास एक रजुल आएगा, मर्द आएगा, और वो कब्र में जिस वक्त पहुंचेगा तो उसका तारुफ क्या होगा, हैत क्या होगी, अहसनुल वजह, निहायत ही खूबसूरत, हसनुस सियाब, बड़े खूबसूरत कपड़ों वाला, खूबसूरत चेहरे वाला, तय्यबुर रीह और अच्छी खुशबू वाला। अचानक कब्र में रूनमा हो जाएगा। कब्र वाला देख के बड़ा ताज्जुब करेगा और खिल उठेगा और ये कहेगा मन अंता, तुम कौन हो? ये बोलेगा अबशिर बिल्लज़ी युसर्रुका, खुश हो जाओ कब्र वाले, ये मैं तुम्हें बिशारत देने आया हूं। हाज़ा यौमुकल्लज़ी कुन्ता तुअद, ये वो दिन है कि जिसके वादे कुरान ने किए थे कि जो नेकी करेगा कब्र में उसके लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे। अब मैं आ गया हूं तुझे बिशारत देने के लिए। ये फिर पूछता है बताओ तो सही तुम हो कौन? यहां तो कोई आ ही नहीं सकता, ये दीवार ही ऐसी है जहां से भाई भी पीछे पलटते हैं और बेटे भी पीछे चले जाते हैं। जिगरी दोस्त इस दीवार को क्रॉस नहीं कर सकते। बड़े बड़े गहरे रिश्तों के आहनी बंध जो है इस मौत की गर्मी से पिघल जाते हैं और बड़ी पक्की दोस्तियों के पैबंद ढीले हो जाते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, वो उठा के ले जाते हैं और छोड़ के आ जाते हैं। अब कब्र का मकीन पूछता है यहां तो कोई आ ही नहीं सकता, सिर्फ मेरे दिल के महबूब आ सकते थे, उनकी तो जलवागरी हो गई। तुम बताओ तुम कौन हो, कैसे आ गए हो? तुम्हारा चेहरा देखने से मुझे लग रहा है कि तुम अच्छी नीयत से आए हो और अच्छे बन के आए हो, मगर ये तो बताओ तुम कौन हो? जिस वक्त कब्र का मकीन ये पूछेगा तो आगे से क्या जवाब मिलेगा? बड़ा कीमती जवाब है और आज ये दिल की तख्ती पर लिखने वाला जवाब है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो इंसान जो कब्र में नूरी पैकर है और बड़ा खूबसूरत है, वो कब्र के मकी को कहेगा आना अमलुक सालिह, ऐ बंदे मैं तेरा नेक अमल बन के आया हूं, मैं तेरा नेक अमल हूं। वो दुनिया की तेरी नेकी, वो दुनिया की तेरी परहेजगारी, वो दुनिया का तेरा तकवा, वो तेरी नमाजें, वो तेरी आहे सहर गाही, वो अल्लाह के दरबार में सजदे, वो तेरे हाथों का सदका और खैरात, वो तेरा मैदान जिहाद में कुफ्फार को बिछाड़ना, और वो तेरा हज, और वो तेरे लब का दुरूद और सलाम, वो तेरी आहे सहर गाही, तेरी आंखों का आंसू, वो तेरा कुरान मजीद का मुताला और तेरा फाहमे दीन कोर्स और तेरी बंदगी के सारे ज़ाब्ते। आना अमलों का साले, बंदे घबरा नहीं, मैं तेरी नेकी हूं, तुझे मिलने आई हूं। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमान ले आए और उन्होंने नेक काम किए। अमले सालिह कितना बड़ा जरिया है, अमले सालिह कितना बड़ा सहारा है, और अमले सालिह का कितना बड़ा फायदा है। जहां और कोई नहीं जा सकता था वहां भी पीछे जाता है, पीछे पहुंचता है। महबूब अलैहिस्सलाम ने गैब का मसला बयान किया है और हमारा तो 100% यकीन है कि बिल्कुल सच बयान फरमाते हैं, और जब तक वह यूं हाथी तार नहीं मिलती उस वक्त तक तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम की जुबान नहीं खुलती। उस जुबान से ये ऐलान कर रहे हैं, और वो यकीनन कब्र में रजुल आता है और आके बताता है। अब आज हम अपने दोस्तों के साथ गप्पे लगाते हुए दिन गुजार देते हैं, रात गुजार देते हैं, ये तो बेवफाई की दोस्ती है, कब्र पर जाकर टूट जाएगी। अगर पहले ना भी टूटी कब्र पर जाकर खत्म हो जाएगी, मगर अमले साले की दोस्ती वो है जो कब्र में भी साथ रहेगी। तो आज रमजानुल मुबारक का ये वक्त और फहमे दीन कोर्स का ये इख्तितामी सेशन, इसमें हमें ये तहैया करना है कि मोमिन का मकसद हयात क्या है। सबसे पहले ईमान उसको मुयस्सर है, फिर अमले साले के लिए दिन रात गुजार देना, हर वक्त इसी चाहत में रहना, हर वक्त यह सोचना कि वो कौन कौन से काम हैं जो करता हूं तो रब मुस्कराएगा, राजी हो जाएगा। हर वक्त इसी तड़प में रहता है और इसी तलाश में रहता है, तो खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू इतना पसंद कर लेता है कि अब उस माहौल में जहां किसी के लिए कोई पुरसाने हाल नहीं है, अल्लाह ने अमल को अच्छी सूरत देकर भेजा है। ऐ तहज्जुद जा अपने उस बंदे के पास जो तुझे पढ़ता था, उसको जाके दिलासा दे, तिलावत कुरान मजीद, अच्छा सा कपड़े पहन ले और खूबसूरत बदन के साथ कब्र में पहुंच जा। ये इंसान तरावी में 20 रकत पढ़ता था, तुझे सुनता था, इसने जिंदगी भर तुझे पढ़ने पढ़ाने में ये सारी जिंदगी गुजारी थी। अब कुरान जाके उसको एक पैगाम दे दो, आना अमलों का साले। कब्र की उस माहौल में बंदे का नेक अमल उससे मुलाकात भी करेगा, खुशखबरी भी सुनाएगा।
یہاں ضمناً یہ بات بھی عرض کر دوں، کچھ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے ضابطے ہیں. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رجل کہا جائے، رجل عربی زبان میں مرد کو کہتے ہیں، تو وہ فوراً بول اٹھتے ہیں اگر نور ہوتے تو رجل کیوں کہا جاتا، نور ہوتے تو لفظ رجل کیوں بولا جاتا. اب حدیث دیکھو، نماز نور ہے لیکن اس کو بھی رجل کہا گیا ہے، روزہ بھی نور ہے، یہ نیکی نور ہے، تقوی ایک نور ہے، پرہیزگاری ایک نور ہے، لیکن لفظ کیا ہے؟ یأتی ہے رجل. قبر میں ایک رجل آتا ہے تو پتا چلا رجل کبھی مٹی کا بھی ہوتا ہے اور رجل کبھی نور کا بھی ہوتا ہے، اور اس انداز میں ظہور ہوتا ہے کہ آتا ہے اور مشکلیں حل بھی کر دیتا ہے. ابشر بالذی یسرک، قبر والے خوش ہو جا، میں تجھے خوشی کا پیغام دینے آیا ہوں. محتشم سامعین حضرات، اس کے ساتھ جس وقت انسان کو یہ صورتحال عمل صالح کی میسر ہے، اس کی وجہ سے اس کی زندگی کے اندر بہار ہے اور انقلاب ہے، اور اگر اس میں کسی طرح کی بھی کوئی کوتاہی ہو گئی پھر اس کو جو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اس کا انداز بھی اس طرح کا ہے کہ انسان جس وقت اس منظر کو دیکھتا ہے جو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جس وقت ایک انسان عمل صالح کی حیثیت کو بھول جاتا ہے، اس وقت ہلاکتیں دنیا میں بھی ہیں، عقبہ میں بھی ہیں، اور مومن، حقیقی مومن جو ہے، اس کو خالق کائنات جل جلالہ کیسی دنیا میں بھی امن کی بہار دیتا ہے. برزخ کا ماحول بھی ایک علیحدہ زندگی کا ہوتا ہے. اٹھتا ہے تو فردوس کے بالا خانے اس کے قدم چومنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. الزواجر کی جلد نمبر 2 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صفحہ نمبر 185 پر ہے. آج ہمارے سامنے جو مختلف مسائل ہیں وہ اس وجہ سے کہ ایمان کی کمزوری ہے. ایمان کی کمزوری نہ رہے تو کوئی کمزوری باقی نہیں رہے گی. اس واسطے کہ جو حبیب قلوب ہیں اور طبیب قلوب ہیں انہوں نے اس وقت چیک اپ کر کے بتا دیا تھا کیا کیا ہو جائے گا، کیسی عمل کی کمی آ جائے گی، اور اس عمل کی کمی کی وجہ سے کیسے خسارے ہوں گے. جو انسان کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے اور مقصد حیات کو پانا چاہتا ہے، محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں جو ہم نے نشاندہی کر دی ان وادیوں سے بچ کے رہو گے، زندگی کا مقصد مکمل ہو جائے گا. کیا حکمت بھرا جملہ ہے. بہقی نے اس کو دلائل میں ذکر کیا ہے، حاکم نے اپنی مستدرک میں بھی اس کو روایت کیا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ظہرت الفاحشہ فی قوم قط یعمل بها فیہم الا ظہر فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن فی اسلافہم. کتنا روشن جملہ ہے. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس قوم کے اندر فحاشی آئے گی اس قوم میں بندوں کو وہ درد ہوں گے جن کا کبھی نام بھی نہیں سنا گیا تھا. لم تکن فی اسلافہم، باپ دادا کو وہ کبھی مرض لگا ہی نہیں تھا. انسان اس بیماری کا نام ہی نہیں جانتا. کب پیدا ہوگی؟ فرمایا جب فحاشی آئے گی، عریانی آئے گی، بے حیائی آ جائے گی، عورتیں ننگی پھریں گی، بے حجاب رہیں گی، اور اس وقت جس وقت نہ چہرے کا پردہ ہوگا نہ بالوں کا پردہ ہوگا، اور جس وقت معاشرے کے اندر انسان کی آنکھ صاف نہیں رہے گی اور فحاشی کا جو لاوا ہے وہ پھٹ جائے گا، تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں عمل صالح کی نفی کی وجہ سے کیا ہوگا؟ وہ درد ہوں گے جن کا کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا. طاعون کا مرض آ سکتا ہے، اوجاع درد آ سکتے ہیں مختلف قسم کے. آج تم خود اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہو، ایسی ایسی بیماریاں جنم لے رہی ہیں. آج سے پہلے کا انسان جب سائنس کے نام کی کوئی چیز نہ تھی وہ بیماریوں سے محفوظ تھا. آج اتنی ترقی بھی ہو گئی اور پھر بھی مسلسل ایسی بیماریاں آ رہی ہیں. تو ہلاکت اس وجہ سے آ گئی ہے کہ عمل صالح میں کمی کی وجہ سے یہ سزا کا ایک سلسلہ ہے جو خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے مختلف نئی بیماریوں کی شکل میں سامنے آ جاتا ہے. دوسرے نمبر پر میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے ما منع قوم الزکاۃ الا منع المطر من السماء. فرمایا جو قوم زکات دینے سے انکار کر دیتی ہے اللہ بارشیں برسانے سے انکار کر دیتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا لولا البہائم لم یمطروا، اگر زمین پر چوپائے نہ ہوتے تو اللہ کبھی بھی بارش نہ برساتا. اب جو ہو جاتی ہے تو ان حیوانوں کی وجہ سے یا دینے والے زکات کے دینے والے انسانوں کی وجہ سے باقی کا بھی گزارا ہو رہا ہے. ورنہ یہ عمل ایسا ہے جس وقت کثرت سے لوگ ادائیگی زکات سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں خالق کائنات جل جلالہ اپنی رحمتوں کے دروازے بند کر دیتا ہے اور اس قوم کو آزمائش اور ابتلا میں مبتلا فرما دیتا ہے. پھر عمل صالح کی نفی کیسے ہوئی؟ فرمایا ما بخس قوم المکیال والمیزان الا اخذوا بالسنین. آج اقتصادی معاملہ ہے، لوگ اور تو سوچتے ہیں کہ
کہ کہیں ہم سے فلان ناراض ہو گیا ہے، اس واسطے ہماری معیشت تنگ ہو گئی ہے، ہمیں ورلڈ بینک سے اب کچھ نہیں مل رہا۔ مومن کی یہ شان ہے کہ وہ بندوں کی ناراضگی کا نہیں، اللہ کی ناراضگی کا کھوج لگاتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے جس سے رزق کی برکت اٹھ گئی ہے، کروڑوں جو ہے ان کی حیثیت ہزاروں جیسی بھی نہیں رہی۔ یہ وجہ کیا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ما بخس قوم المکیال والمیزان الا اخذوا بالسنین، جس قوم کے اندر کم تولا جاتا ہے، کم ناپا جاتا ہے، اس قوم پر قحط مسلط کر دیا جاتا ہے۔ جس وقت عمل صالح کی یہ شک جو ہے کہ معاملات میں امانت کا ہونا یہ فوت ہو جائے گی، پھر خود مسائل بھوک کے آ جائیں گے، اقتصادی حالات کے، معیشت اور معاشرت کی یہ ساری صورتیں سامنے آ جائے گی۔ ہمارا سب سے پہلا فرض یہ بنتا ہے بحیثیت مومن کہ ہم پہلے ان اسباب کو دیکھیں کہ جن کو پہلے سرکار بیان کر چکے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ قحط سے بچ جائیں، اگر چاہتے ہو کہ نحوستوں سے محفوظ ہو جائیں، اگر چاہتے ہو کہ نئی نئی بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں، تو پھر وہ کام کرو جو علاج سرکار نے بیان کی ہے۔ معاشرہ امن آشتی کا گہوارہ کب بنے گا؟ جب طہارت ہوگی، تقوی ہوگا، بے حیائی نہیں ہوگی اور یعنی فحاشی کا دور دورہ نہیں ہوگا، جب ناپ تول کے پیمانے مکمل ہوگے، جب جھوٹی قسمیں اٹھا کے سودے نہیں بیچے جائیں گے، جب تاجر صادق اور صدوق ہوگا۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ گلی گلی محلے محلے رحمتوں کے جلوس نازل فرما دے گا۔ محتشم سامعین حضرات، اس سے اگلا مسئلہ اس سے بھی بڑا سخت ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اسی بنیاد پر ایک تو قحط پڑتا ہے، دوسرا جور سلطان، جب قوم خائن ہو جاتی ہے اسے اپنے بادشاہوں کے ظلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ اپنے اقتدار والے لوگوں کے جبر و تشدد کا مشق ستم وہ بن جاتے ہیں، اس بنیاد پر کہ خود انہوں نے اپنے آپ کو یوں بگاڑ لیا ہے اور یہ کام انہوں نے شروع کر دیے ہیں۔ اور پھر میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا حَكَمَ أُمَرَاؤُهُمْ بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ۔ یہ سب سے زیادہ چشم کشا معاملہ ہے ہمارے لیے، اور آج کے اجتماعی مسائل میں اس کو سر فہرست سمجھنا چاہیے۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس وقت میری امت کے بادشاہ میرے قانون کو چھوڑ کر اپنے فیصلے لاگو کریں گے اور اللہ کے اتارے ہوئے قانون کو، قرآن کو بند کر کے عدالتوں، کچہریوں میں، تھانوں میں، ملک میں اپنی باتیں منوائیں گے تو کیا ہوگا؟ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں سلط اللہ علیہم عدوہم، ان مسلمانوں پر اللہ دشمن کو مسلط کر دے گا، مسلمانوں پر راج کرنے دشمن آ جائے گا، دشمن مسلط ہو جائیں گے۔ کب؟ جب مسلم امہ کے حکمران ما انزل اللہ کو پس پشت ڈال دیں گے، قرآن کے فیصلے جب نہیں ہوں گے، قرآن مسجد کی الماریوں میں بند ہو کے رہ جائے گا، اس وقت کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ ان پر دشمن کو مسلط کر دے گا۔ کیا کسی ایک بات کا بھی آج کوئی انکار کر سکتا ہے؟ یہ میرے محبوب علیہ السلام کا وہ خطبہ ہے جو صفا کی چوٹیوں سے اور صفا کی فضاؤں سے امت کے دلوں پہ آج بھی اپنے اثر کو مرتب کر رہا ہے، اور یہی فہم دین کا تقاضا ہے، اور یہی مومن کا مقصد حیات ہے کہ اپنی زندگی سے ہر اس کانٹے کو کاٹ کے اس کی جڑیں نکال دے کہ جس سے سرکار نے منع کیا ہے، اور ہر وہ پھول اپنے دل کے آنگن میں لٹکا لے جس کے لٹکانے کا نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے۔ محبوب علیہ السلام عمل کی حیثیت کو بیان کرتے ہوئے آج جو کچھ ہے سامنے ہمارے، اس نگاہ نبوت نے کب سے دیکھا؟ فرمایا ایک تو دشمن مسلط ہو جائے گا مسلم امہ پر، دوسرا فَاسْتَنْقَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، اتنا مسلط ہو جائے گا کہ ان کے ہاتھوں سے لقمہ بھی چھین کے لے جائے گا۔ آج جو عراق کے تیل کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، آج مسلم امہ کی ثروات اور سرمایہ کے ساتھ اور وسائل کے ساتھ جو کچھ بندر بانٹ کی جا رہی ہے، تو میرے محبوب علیہ السلام کے یہ جملے دیکھو اور پھر اس مرض کو دور کرنے کا سوچو کہ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب ہمارے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کرو گے مسلمانوں اور اس کو چھوڑ دو گے تو پھر یہ ہوگا دشمن آ جائے گا، اور تو اور رہا گھروں میں جو پڑا ہے وہ لوٹ کے لے جائے، وہ تو بڑی بات ہے، وہ تو دور کی بات ہے، جو لقمہ منہ میں لے کے تم کھانے کو تیار بیٹھے ہو وہ بھی چھین کے لے جائیں گے اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے، تکتے رہ جاؤ گے۔ یہ صورتحال دیکھ رہے ہو کیا ہو رہا ہے؟ اس میں محبوب علیہ السلام کے یہ فرمان اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اگر ڈرتے ہو کہ خسارے سے بچ جاؤ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو پھر ایمان کے ساتھ ایمان پر اکتفا نہ کرو، عمل صالح بھی کرو۔ عمل صالح کرو گے تو دوسرا ثبوت کامیابی کا میسر آ جائے گا۔ محتشم سامعین حضرات، آخری جملہ اس کا یہ تھا ما ابطلوا کتاب اللہ و سنت نبیہ الا جعل اللہ بأسہم بینہم۔ فرمایا جس وقت میری امت میں
قرآن و سنت کو معطل کر دیا جائے گا، قرآن کو محض قسمیں اٹھانے کے لیے بنا لیا جائے گا، اور سنت کو محض ان کو ایک شوکیس میں بخاری و مسلم اور سنن کو سجانے کے لیے رکھ لیا جائے گا، ان سے مسئلہ نہیں پوچھا جائے گا، ان سے فیصلہ نہیں کروایا جائے گا، فیصلے غیروں کے قانون سے کروائے جائیں گے، تو کیا ہوگا؟ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمانوں میں خانہ جنگی ہو جائے گی، جعل اللہ بأسہم بینہم، آپس میں لڑائی ہو جائے گی۔ تو یہ سارے امراض اور ان کا علاج تو بیان کر دیا گیا ہے۔ وہ مریض کتنا بے وفا ہے اور کتنا سادہ اور بے وقوف ہے کہ جس کی بیماری کا بھی ذکر کر دیا جائے اور علاج بھی بتا دیا جائے اور پھر بھی وہ بیماری ہوتا رہے اور اپنی صحت کا نہ سوچے، اس سے گیا گزرا کون انسان ہو سکتا ہے؟ یہ فہم دین کورس ہمارے دل کی دھرتی پر دستک دے رہا ہے کہ ہم نے ان ساری بیماریوں سے اللہ کے فضل سے بچنا ہے، اور کچھ لوگ بچے ہوئے ہیں لیکن ابھی بہت سا کام باقی ہے۔ تو یہ فرمان ہے میرے نبی علیہ السلام کا جو ہمارے ایمان کی جان ہے، اور اس نے ہمیں واضح کر دیا ہے کہ چاہتے ہو تو پھر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، باقی تو انسان خسارے میں ہے۔ ایمان کے ساتھ جس وقت عمل صالح کی طرف آ جاؤ گے، خالق کائنات جل جلالہ اس قدر نواز دے گا کہ اس کی وجہ سے پھر ہر لمحہ برکت کا، خوشبو کا بن جائے گا، اور ہر طرف خالق کائنات بہار ہی بہار عطا فرما دے گا۔ محتشم سامعین حضرات، اس مجموعی صورتحال کے لحاظ سے اب دو لفظ اس کے باقی رہ گئے، لیکن بحث بڑی طویل ہے، میں اس کو اس وقت مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ وہ کامیاب ہیں، ایمان بھی لے آئے، متقی بھی بن جائے، مگر خود ہی نہیں اوروں کو بھی متقی بنائے۔ خود سراپا نور بن جانے سے کب بنتا ہے کام؟ تجھ کو اس ظلمت کدے میں نور پھیلانا بھی ہے۔ حق نے کر دی دوری دوری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے۔ اے جتنے عظیم لوگوں یہ بات سن رہے ہو، اے عظیم پردے کی حامل خواتین اور مسلم امہ کی دختران، یہ بات تمہارے لیے بھی پوری زندگی کا ایک نصاب ہے، اور عظیم رجال یہ ہمارے ہر وقت کا ہمارا یہ نصاب ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے قرآن نے لازم کر دیا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، لوگوں کو بچانے کے لیے کردار بھی ادا کرو۔ ڈوبنے والے ڈوبے رہیں، تم اپنا مسلح سمیٹ کے کسی کونے میں بیٹھے رہو تو خالق کائنات ایسے تقوی کو پسند نہیں کرتا۔ وہ تب کرتا ہے کہ تم برسرے میدان آ جاؤ اور گندگی اور نحوست کے میدان میں کھڑے ہو کر اللہ کا پیغام سناؤ۔ کوئی مانتا ہے نہیں مان جائے، نہیں مانتا نہ مانے، مؤذن کا کام اذان پڑھنا ہے، نمازی آئے پھر بھی بھلا ہے، نہ آئے پھر بھی اس نے تو حق ادا کر دیا ہے۔ اس واسطے حق کا علمبردار بن کے جو سنا سمجھا ہے اس کو یاد کر کے آپ نے اب کردار بھی آگے ادا کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے خالق کائنات ہماری نیکی کو جو کر سکے ہیں محفوظ کر دے گا، اس میں عظمتیں دے گا، ترقی ہوگی، اور اس کی وجہ سے اوروں کی زندگی بھی سنور جائے گی۔ اس سلسلہ میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھا دیا، مثل المدہن فی حدود اللہ والواقی فیہا مثل قوم استحموا سفینۃ، یہ حدیث شریف بخاری شریف کی ہے۔ فرمایا کچھ لوگ ہیں جو کہ گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو پارسا ہیں، کنارے پہ کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ ان کی مثال کیا ہے؟ جس طرح بحری جہاز ہوتا ہے، دو طبقے ہیں، ایک نیچے پانی میں، ایک اوپر۔ اب دونوں اپنا اپنا حصہ انہوں نے بانٹ لیا ہے، نچلے اوپر نہیں جاتے، اوپر والے نیچے نہیں آتے، اپنا اپنا حصہ ہے۔ یہ جو جملہ ہے ہماری پالیسی کا، اپنے گھر میں کوئی چھج بجائے یا چھاننی ہم کوئی دخل نہیں کر دیں گے، یہ اسلام کا جملہ نہیں ہے، یہ دین کا پیغام نہیں ہے۔ یہ کس طرح ہمیں سوچنا ہوگا؟ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے تمہیں یہ کردار ادا کرنا ہے، اور اس پر وہ پہاڑی کے چلے سے بڑا ثواب ملے گا۔ جس وقت قوم کی جو سوسائٹی ہے، حال یہ ہے دو طبقے ہیں، ایک نیکوں کا ہے، دوسرا بروں کا ہے، اور یہ مثال ہے کہ اس طرح بحری جہاز سمندر میں چل رہا ہے، ایک حصہ نچلا ہے، دوسرا اوپر والا ہے۔ نچلے لوگوں کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، اوپر جاتے ہیں، ڈول لٹکاتے ہیں، پانی لے کے آ جاتے ہیں۔ اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ بار بار آ رہے ہیں، نچلے بھی تنگ ہو گئے، چلو ٹھیک ہے اوپر والے پانی نہیں لینے دیتے تو ہم یہاں سے سوراخ کر لیتے ہیں، آخر یہ ہمارا حصہ ہے، جو چاہیں کریں۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کیا ہوا؟ اخذ فاسن، وہ نچلے طبقے میں ایک شخص نے کلہاڑا پکڑ لیا، فجالا ينكر اسفل السفینہ، اس نے کشتی کے اندر سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ اب جس وقت سوراخ شروع ہوا، اب اوپر والوں کا امتحان آ گیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ تو سوراخ کر رہا ہے، اب اگر یہ پالیسی ہو کہ چھج بجائے یا چھاننی ہم یہاں بیٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ سوراخ کر لے گا،
پانی داخل ہوگا تو صرف نچلے نہیں اوپر والے بھی ڈوبیں گے، سب ڈوب جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر وہ اوپر والے آ گئے اور انہوں نے آخذوا علی یدیہ، اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیا، ہوش کر بھائی کیا کرنے لگا ہے، ہمیں بھی دبو دے گا، خود بھی ڈوب جائے گا، پانی اوپر آ کے لے لیا کرو، یہ سوراخ نہ کرو۔ فرمایا ان آخذوا علی یدیہ انجاؤ ونجوا انفسہم، اگر اس کا ہاتھ پکڑیں گے اسے بھی بچا لیں گے، خود بھی بچ جائیں گے، اور اگر نہیں پکڑیں گے تو وہ بھی مر جائے گا، یہ بھی مر جائیں گے۔ اب یہ گھنٹوں صدیوں بحث کی مستحق ہے یہ حدیث۔ میرے محبوب علیہ السلام کا ایک ایک جملہ معنی کے کئی سمندر موجود ہیں، اور یہ سارا سمٹ کے ایک مثال میں مسئلہ سامنے آ گیا۔ زمانے میں جو متقی پرہیزگار ہے اس کا تقویٰ بھی تب برقرار رہے گا اور ثواب ملے گا جب وہ بروں کو سمجھانے کے لیے کردار ادا کرے گا۔ اگر کہے کہ وہ برا ہے تو گھر میں ہے، مجھے کیا ہے، نہیں، پھر جب ماحول ڈوبے گا تو سب ڈوبے گا، سب کچھ ڈوب جائے گا۔ اور اس سلسلہ میں جو لوگ اس امت کے بحری جہاز میں سوراخ کر رہے ہیں دن رات، عریانی کے ساتھ، فحاشی کے ساتھ، حرام خوری کے ساتھ، بد اعتقادی کے ساتھ، اور امریکہ نوازی کے ساتھ، اور مختلف معاملات کے ساتھ، اگر اس سوراخ کو نہ روکا گیا تو کیا ہوگا؟ پانی داخل ہوگا، پانی داخل ہوا تو سارا جہاز بھر جائے گا، بھرے گا تو سب ڈوب جائیں گے۔ پھر دیکھ لیا سلسلہ۔ تم نے آج کہتے ہو کہ بچے چھوٹے چھوٹے سکولوں میں تھے، وہ کیسے چلے گئے؟ جب پانی بھرتا ہے تو سب ڈوب جاتے ہیں، قبل اس کے سوراخ ہو جائے۔ اپنا کردار ادا کرو، اور وہ ظالم جو سوراخ کر رہے ہیں ان کے ہاتھ پکڑ کے ان سے درخواست کرو کہ اپنا حق اپنی جگہ سے وصول کرتے رہو، لیکن وہ کام نہ کرو جس سے پوری امت تباہ و برباد ہونے کا خطرہ پیدا ہو جائے۔ محتشم سامعین حضرات، یہ پیغام رب ذوالجلال کا ہے، اور یہ پیغام آمینہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہم نے ان کا کلمہ پڑھ کے یہ اقرار کیا ہے اور یہ عہد کیا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہارا فرمان ہوگا وہ ہمارا ایمان ہوگا، اس پر رہیں گے، اس پر چلیں گے۔ آج وقت امتحان آیا ہے، مختلف قسم کی جو دیگر دلکش چیزیں آ رہی ہیں، مومن کا جی بھی کبھی للچاتا ہے، لیکن حقیقی مومن ادھر نہیں دیکھتا، جب بھی دیکھتا ہے تو کعبے کے نور کی طرف یا گنبد خضرا کی ہریالی کی طرف دیکھتا ہے۔ آج اس گفتگو میں یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے۔ ہم اب اس کورس کو ختم کر رہے ہیں، چھوٹا سا کورس تھا، اور یہ سوچو تو صحیح 26 دنوں میں جو لذتیں آپ نے لوٹیں، ان لوگوں کا حال دیکھو جو 10 سال یہ پڑھتے ہیں اور درس نظامی کو مکمل کرتے ہیں، اور پھر آخری سانس تک یہی پڑھاتے رہتے ہیں۔ تو میری درخواست ہے آپ سے یہ بھی کہ اس امت کا یہ حق ہے آپ پر کہ اپنا ایک ایک بیٹا تو دین کا اسپیشلسٹ بنا دو۔ دین کے اسپیشلسٹ ختم ہو گئے، باقی اسپیشلسٹ جو ہے ان کی بھی ضرورت ہے، لیکن یہ دین تو مقدم ہے، اس کے اسپیشلسٹ کہاں گئے؟ چھوٹے چھوٹے کورس پڑھا کے آج لوگ تیار ہوتے ہیں تو ذائقہ وہی ہوتا ہے جو کہ برائلر مرغ کا ہوتا ہے، کوئی ذائقہ ہی نہیں علم میں، کوئی لذت ہی نہیں بات میں۔ لیکن جس وقت تفصیل کے ساتھ وقت گزارا جائے گا پھر علم سے نور چمکے گا۔ تو اس واسطے ہم نے اس سلسلہ کا بھی ایک مستقل پلیٹ فارم لاہور میں قائم کر رکھا ہے جامعہ جلالیہ کے نام سے، اور اب ایک اور صراط مستقیم کے نام سے بھی جامعہ اس کی آغاز کر دیا گیا ہے۔ تو اپنے بچوں کو ہمارے حوالے کر دو، انشاءاللہ تمہاری امانت میں خیانت نہیں ہوگی۔ 10 سال تک جس وقت وہ پڑھ کے نکلیں گے تو وہ بولیں گے تو لگے گا راضی غزالی بول رہے ہیں، اللہ کے فضل سے یہ سوچ بٹے گا۔ تو ایک تو یہ بات بڑی قابل غور ہے، ماؤں بہنوں کو بھی اس سلسلہ میں ضرور سوچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کسی کو آئی اسپیشلسٹ بنا دو، کسی کو تم پائلٹ بنا دو، لیکن ایک کو تو دین کا بھی جہاز ران بنا دو جو امت کی کشتی کی بھی نگرانی کرتا پھرے اور اس میں امانت کے لحاظ سے اپنا فریضہ سر انجام دیتا رہے۔ اور دوسری گفتگو، اس وقت جتنے لوگوں نے اس کورس میں شرکت کی ان سے یہ پیغام بھی میرا قابل غور ہے بطور خاص کہ یہ آپ نے پڑھا تو صحیح، سمجھا سنا، اس کے ساتھ اب بوجھ آپ پہ آ گیا ہے، اس واسطے کہ اللہ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں فرمایا میں ان لوگوں کی تعریف کر رہا ہوں جو متقی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ایمان بالغیب رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور ساتھ جو ہم نے دیا اس سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو امام بیضاوی کہتے ہیں مما رزقناہم، رزق سے مراد علم دین بھی ہے کہ جو ہم رزق دیں جس کو وہ اس کو سنبھال کے بیٹھ نہ جائے کہ اب اس کو ہوا نہیں لگنے دوں گا، اس پر اس کی زکات فرض ہو گئی ہے۔ اب بولے جہاں بیٹھا ہے، جو آتا ہے وہ بیان کرے، اگر بیان نہیں کرے گا لیکن یہ تو ہے کہ سمجھ کے پوری طرح اچھی طرح بیان کرے۔ اب بیان کرنا بھی لازم ہو گیا ہے، بیان کرنا فرض ہو گیا ہے۔ یہ علم تم نے سیکھا،
اب اس کی زکات بھی نکالتے رہا کرو. روزانہ جہاں بیٹھتے ہو, دفتر میں, دکان میں, کھیت کھلیان میں, گلی مکان میں, جہاں بھی بیٹھتے ہو, اب اس کی زکات تم پر فرض ہے. جتنے دروس تم نے پڑھ لیے ہیں یہ ساری ذمہ داری ہے آپ پر. آپ اس کو ایک ایک کیسٹ کو سنیں. اور یہ کتنا بہترین کام ہے, ہمارے مولانا عبد الکریم صاحب نے یہ سب کچھ لکھ دیا ہے اور یہ آپ کو کتابوں کی شکل میں مل جائے گا. یہ بھی ہمارے جامعہ کے منتہی طالب علم ہیں جو یہ ساتھ کام کر رہے ہیں. تو اب اس کو یاد کر کے آپ نے خود آگے درس دینا ہے, آگے سمجھانا ہے, پڑھانا ہے. اگر آپ نے زکات نہ نکالی تو اس پر بھی مواخذہ ہوگا, محاسبہ ہوگا کہ علم تھا تمہارے پاس, تم نے پڑھا بھی اور تم پھر آگے چپ کر کے بیٹھ گئے. اس واسطے یہ زکات دو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ زکات جب دی جاتی ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ خود پروان چڑھاتا ہے. اگر تمہیں آج 100 مسائل آتے ہیں, آگے پڑھاؤ گے تو 200 ہو جائیں گے, اور پڑھاؤ گے تو 1000 ہو جائے گا. علم میں ترقی ہوگی. آپ دیکھتے ہو ایک کنواں ہے جس میں 10 فٹ پانی ہے, اس سے کوئی پانی نکالتا ہی نہیں, تو 2 سالوں کے بعد گندا ہو جاتا ہے. اور دوسرے میں بھی 10 فٹ ہی تھا لیکن روزانہ نکلتا ہے, تو کیا ہوتا ہے آگے کھیت سیراب بھی ہوتے ہیں, پانی اچھا بھی رہتا ہے. تو اس واسطے جو دل کے کنویں میں یہ سوز آ گیا ہے, اب اس کو گندا نہیں ہونے دینا, اس کو باسی نہیں ہونے دینا, اس کا ذائقہ بدلنے نہیں دینا. یہ رمضان المبارک کا خصوصی فیض ہے اور اس کو آپ نے آگے آگے تقسیم کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے جتنا تقسیم کرو گے اتنا نیا پانی کنویں میں آ جائے گا. محتشم سامعین حضرات, اور ساتھ بالخصوص یہ معاملہ میرا بڑا دست بستہ ہے آپ سے. مجھے بالکل چھوٹا سا اور حقیر سمجھتے ہوئے اس بات کو نبی علیہ السلام کے وکیل کی حیثیت سے مجھ سے قبول کر لینا اور علیحدہ بیٹھ کے بھی سوچنا کہ اس وقت امت پر جو فتنے ہیں ان کی کوئی انتہا نہیں, اور گمراہ کرنے والوں نے وہ ہیلے اپنائے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. سب سے بڑی گمراہی اس وقت قرآن مجید کی آڑ میں پھیلائی جا رہی ہے. درس قرآن کا نام دے کر اور مختلف تزکیہ اور تعلیم اور تربیت اور اس طرح کے نام رکھ کے کورسز کے. میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ابن کثیر میں موجود ہے, جب فرمایا تھا مجھے امت تم پر قرآن کا خطرہ ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن کو خطرے مٹانے آیا تھا, اب خطرہ کیا باقی رہ گیا؟ فرمایا یتعلمہ المنافقون فیجادلون بہ المؤمنین. یہ حدیث کے لفظ ہیں. فرمایا خطرہ یہ ہے کہ درس قرآن پر پابندی نہیں ہو سکے گی کہ یہ صرف مومن ہی دے, میرے قرآن کا درس منافق بھی دے گا, وہ بھی عالم بن جائے گا, وہ بھی قاری بن جائے گا, تو فتنہ کیا ہوگا؟ فرمایا درس دے کر چپ نہیں کرے گا. یجادلون بہ المؤمنین, قرآن میرا پڑھے گا, جھگڑا میرے غلاموں سے کرے گا. تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں ہیں منکر عجب کھانے غرانے والے. اس وقت سرکار نے اس فتنے کو دیکھ لیا, لہذا محض یہ نہ دیکھو کہ سامنے قرآن رکھا ہوا ہے, یہ بھی دیکھو کہ قرآن کی چمک کہاں سے آ رہی ہے, ورنہ یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا. اس واسطے آج کے بعد یہ رویہ کسی کا نہیں ہونا چاہیے کہ بغیر سوچے سمجھے جہاں کوئی دسترخوان لگا ہو وہاں علمی خوراک لینے کے لیے بیٹھ جائے. حلال حرام کے لحاظ سے بھی ایک امتیاز ہوتا ہے اور فتنہ اور حق پرستی کے لحاظ سے بھی ایک امتیاز ہوتا ہے. لہذا تم نے سن لیا, تم نے دیکھ لیا, تم نے اوروں کے بھی درس سنے اور تم نے یہ درس قرآن بھی سنا, تمہیں یقیناً فرق محسوس ہو گیا ہوگا. اور میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن تم سمجھ گئے ہو. آج کے بعد یہ دھیان کرو, ایمان کا معاملہ اتنا کمزور نہیں کہ 4 آنے کی ہنڈیاں خریدنی ہو تو اس کے بارے میں تو بار بار اس کو بجا کے دیکھا جائے اور ایمان کے معاملے میں بغیر دیکھی سب کچھ کر دیا جائے. نہیں نہیں, سوچ سمجھ کے قدم رکھیں اور سوچ سمجھ کے چلیں. یہ جو سوچ تمہیں ملا ہے اس پر پیرا دو اور بغیر کسی سرکار مدینہ کے لحاظ سے سرکاری اس جگہ کی رجسٹریشن کے کہیں درس قرآن میں نہ بیٹھو, اس واسطے کہ محبوب علیہ السلام کے رابطے سے یہ قرآن ملا ہے. یہ قرآن تو پہاڑ پر نازل نہیں ہو سکتا تھا, پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا, آخر دل کے صدقے ہمیں ملا, اس دل کا بھی تو پاس کرنا ہے. تو محبوب علیہ السلام کے صدقے سے یہ قرآن ملا, ورنہ ایک لفظ کون پڑھ سکتا تھا؟ یہ پہاڑ پہ نازل ہوتا تو وہ ریزہ ہو جاتا, تو ایک طالب علم پورا قرآن کیسے پڑھ سکتا تھا؟ یہ میرے محبوب علیہ السلام کی مشکل کشائی ہے کہ قرآن کے جلال کو خود برداشت کیا ہے, جمال بنا کے ہمیں عطا فرما دیا ہے. اس واسطے جس وقت یہ شروع سے یہاں سے معاملہ کٹ جائے کہ وہ مشکل کشائی اللہ کی ذات سے کر ہی نہیں سکتے, تو قرآن کہاں سے وہ پڑھ سکیں گے اور قرآن کیسے راضی ہوگا, قرآن کیسے ان کے ساتھ چلے گا؟ لفظ پڑھتے رہیں گے, معنی ناراض ہو کے چلا جائے گا. اس واسطے اس بات کو بھی آپ نے لوح دل پہ پکا لکھنا ہے اور اس کو ہمیشہ اپنی زندگی میں مشعل راہ سمجھنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے محبوب علیہ السلام نے امت کو سمجھانے کے لیے امتیوں کی 3 قسمیں پیش کی تھی, بری قسمیں. آپ نے ان میں سے کوئی نہیں بننا, اور مثال دی تھی بھیڑ کے ساتھ
تو اس واسطے کوئی بندہ برا نہ منائے، میں نہیں دے رہا، میرے محبوب علیہ السلام کی مثال ہے، وہ چاہے کسی کو گدھا کہیں، کسی کو گھوڑا کہیں، کسی کو بھیڑ کہیں، ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن ہماری یہ حیثیت ہونی چاہیے کہ مثال پڑھ کے بھیڑ بننے سے بچ کر محبوب علیہ السلام کا شیر بننے کی کوشش کریں۔ مسند امام احمد میں یہ حدیث شریف موجود ہے، مشکات شریف کی صفحہ نمبر 31 پر ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان ذئب الانسان کا ذئب الغنم، فرمایا جس طرح بھیڑوں کا، بکریوں کا، بھیڑوں کا ایک بھیڑیا ہوتا ہے، ایسے انسانوں کا بھی ایک بھیڑیا ہوتا ہے۔ بھیڑوں کا بھیڑیا اور ہے، انسانوں کا بھیڑیا اور ہے۔ بھیڑوں کا بھیڑیا جو بھیڑیا مشہور ہے، اور انسانوں کا کون؟ فرمایا وہ شیطان ہے۔ تو 3 قسم کی بھیڑیں بھیڑیا اٹھاتا ہے، اور فرمایا 3 قسم کے انسانوں کو شیطان اٹھا کے لے جاتا ہے۔ یہ آخری سبق ہے، اور اس میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے وہ 3 قسموں میں سے کوئی نہیں بننا۔ کیا کیا قسمیں ہیں بھیڑوں کی؟ فرمایا یأخذ الشاذۃ والقاسیۃ والناہیۃ، اور یہ پھر بطور خاص عظیم دختران اسلام سے بھی عرض کرتا ہوں، ان کو جو ساتھ محلے کی خاتون کہتی ہے چلو وہاں چلیں، سوچتی نہیں کہ کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا سننا ہے، کیا کس سے سننا ہے، جس کا تعلق ہی بارگاہ نبوت سے نہیں، اس سے خوشبو کہاں سے آئے گی، بس ایک محلے والی صاحب کو ہاں کے لے جاتی ہے۔ نہیں، سوچ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سامنے رکھو اور اس کے مطابق زندگی گزارو۔ فرمایا بھیڑیا آتا ہے، 3 قسم کی بھیڑوں کو اٹھا کے لے جاتا ہے، اور ساری زندگی وہ پھر بھیڑیے سے بری نہیں ہوتی، مر جاتی ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہیں۔ تو میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے یأخذ الشاذ والقاسیہ والناہیہ، شاذہ بھیڑ ہوتی ہے وہ کہ جو کارواں کے ساتھ نہیں چلتی، پیچھے پیچھے رہتی ہے۔ کیوں؟ اس کو کارواں سے نفرت ہے، وہ کہتی ہے باقی بھیڑیں گندی ہیں، میں بڑی ستھری ہوں۔ وہ کارواں کے ساتھ نہیں رہتی، تو جب کارواں سے وہ بھیڑ جدا ہوتی ہے، کارواں تو اکٹھا تھا، اجتماعیت کی برکت سے منزل پہ پہنچ جاتا ہے، وہ بیچاری شیطان کے پنجے میں آتی ہے اور ماری جاتی ہے۔ اس واسطے کوئی بندہ ہم میں سے ایسا نہ ہو جو اپنے ہی کارواں پہ تنقید کر کے نفرت کر رہا ہو، اور نفرت کا وہ حامی بن چکا ہو، جس کو اپنی جماعت پسند نہیں، اپنا عقیدہ پسند نہیں، اپنے نظریات پسند نہیں، اپنے معمولات پسند نہیں۔ یہ ایک فیشن بنتا جا رہا ہے اسلام پہ تنقید کرنا۔ سن لو، میرے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں جو اس طرح کرے گا، کارواں مسجد میں ہے وہ سینمے میں بیٹھا ہوا ہے، کارواں روزے رکھ رہا ہے وہ دن کو کھانے کھا رہا ہے، کارواں نماز تراویح میں ہے وہ بازار میں گپے لگا رہا ہے، کارواں اہم منصب پہ پہنچ چکا ہے اور اس کو نفرت ہے ان نیکی کے کاموں سے۔ فرمایا بھیڑیا آئے گا، اٹھا کے لے جائے گا، یہ ساری زندگی اس کی قید میں ہی زندگی بسر کرتا رہے گا۔ کیسی عظیم مثال ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں قاسیہ، بھیڑ کو بھی بھیڑیا پکڑتا ہے۔ آج آخری درس ہے، اس واسطے کچھ گفتگو کو طول دے رہے ہیں، سوالات کے جوابات کی جگہ آج صرف اللہ ہی سے ہم رحمتوں کا سوال کریں گے۔ اب یہاں پر شاذہ کے بعد قاسیہ ہے۔ قاسیہ وہ بھیڑ ہے جس سے نفرت نہیں کارواں سے، لیکن وہ لالچن بھیڑ ہے۔ اس نے ایک چراگاہ دیکھی ہوئی ہے، وہ کہتی ہے ساری چلی جائیں میں اکیلی جاؤں گی، اگر وہ یہ ساتھ ہوں گی تو پھر تو میرے حصے کچھ نہیں آئے گا، میں اکیلی جاؤں گی۔ اب ساری چلی گئی منزل پر، یہ لالچ کے مارے پیچھے رہی کہ ابھی جا کے میں کسی کے ڈالر پہ پلتی ہوں، اور ابھی کسی کے ریال لیتی ہوں، اور ابھی کسی کی پلیٹ پہ جا بیٹھتی ہوں، اور ابھی کسی کے نظارے لیتی ہوں۔ جس وقت یہ بھیڑ جدا ہوئی کارواں سے، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں بھیڑیا آ گیا، اٹھا کے لے گیا، نہ وہ لالچ ملا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، یہ بھیڑ بھی ماری جائے گی۔ تو فرمایا میری امت کا کوئی بندہ غیروں کے رزق کو دیکھ کر، ان کے پیسوں کو دیکھ کر اور غیروں کی چمک کو دیکھ کر کارواں کو چھوڑ کے نہ جائے، لالچی نہ بنے۔ کارواں بھوکا بھی منزل پہ پہنچ جائے گا، وہ لالچ کے بارے ماری جائے گی اور پھر کبھی بھی اپنی زندگی کو بچا نہیں سکے گی۔ بعض لوگ کسی مجلس کے ایک چاول پلیٹ پر بک جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں کہ وہاں یہ ہو رہا ہے، یہ مل جائے گا۔ آج تو آئس کریموں کے اور مختلف قسم کی تراویح کے ساتھ چاہوں کے سلسلے اور چاہتوں کے سلسلے شروع ہو چکے ہیں۔ تو ایسے بھی اپنے آپ کو ہوشیار اور محتاط رکھنا لازم ہے۔ اور پھر جتنے بھی غیر مسلم یہودی عیسائی مختلف اپنی طرف سے چکمے دے رہے ہیں مسلمانوں کو، یہ سنو کہ کہیں لالچی بھیڑ کی طرح ان کی طرف نہ دیکھو، کارواں کے ساتھ ہی رہو۔ کارواں بھوکا صحیح، اللہ والا تو ہے، اس کے ساتھ رہو گے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ تیسرے نمبر پر میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ناہیہ، ناہیہ وہ بھیڑ ہے جو نہ لالچن ہے اور نہ ہی نفرت کرنے والی ہے۔
کہ اس کو اپنے کپڑوں پہ زیادہ ناز ہو کہ میں بڑی نفیس ہوں اور دوسری ٹھیک نہیں. وہ بھیڑ کیسی ہے؟ فرمایا ناہیہ، صرف سستی کی ماری ہوئی بھیڑ ہے، اس کا کوئی مرض اور نہیں، سستی میں ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ امت کہاں ہے، دکان میں مصروف ہے، کھیت میں مصروف ہے، فیکٹری میں مصروف ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کتنے مسلمان شہید ہو گئے، کتنے زلزلہ میں آ گئے، کتنوں کے اوپر پتھر گر گئے، کتنے مسلمان بے گھر ہو گئے. یہ بس سستی کی ماری ہوئی بھیڑ ہے. کارواں کہیں چلا جاتا ہے اور یہ کہیں بیٹھی رہتی ہے، اس کو بھی بھیڑیا اٹھا کے لے جاتا ہے. یہ 3 بھیڑے ہیں جن کے بارے میں یہ خطرہ ہے. باقی کارواں سلامتی کے ساتھ منزل پہ پہنچتا ہے. اے مسلک حق اہل سنت و جماعت سے اور اسلام کی اس اہم تشریح کے ساتھ تعلق رکھنے والوں، صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے ہمیں یہ لازم ہے کہ ہم کبھی بھی دائیں بائیں کی وادیوں اور کھیتوں اور ہریالیوں کی طرف متوجہ ہو کر امت کے کارواں سے جدا نہ ہو. اگر اس امت کے کارواں سے تھوڑا سا بھی کوئی ہٹ جائے گا، اپنی سوچ فکر اور چاہت کے لحاظ سے جدا ہو جائے گا، 3 قسم کی بھیڑوں میں سے کوئی کردار بھی بنا لے گا، اس کا سب کچھ رائے گاہ ہو جائے گا. وہ ان الانسان لفی خسر کا مصداق بن جائے گا اور صراط مستقیم کا راہی وہی ہوگا جو یہ شناخت پیدا کر کے منزل تک پہنچ جائے گا. محتشم سامعین حضرات، اس واسطے یہ پیغام اس وقت کی گفتگو کا آخری پیغام تھا، اس کو بھی پیش نظر رکھنا ہے اور اپنے علم کی زکات بھی نکالنی ہے. اور یہ پلیٹ فارم جو آپ نے ادارے مستقیم صراط مستقیم ادارہ صراط مستقیم کا دیکھا، اگرچہ اب تک اس کا کوئی تعارف اور کوئی ضابطہ آپ کے سامنے نہیں آیا، لیکن جو کچھ آپ نے 26 دنوں میں دیکھا یہ اس کا تعارف ہے اور اس مقصد کے لیے یہ صراط مستقیم کا ادارہ بنایا گیا ہے. تو اس کی آپ نے رکنیت بھی حاصل کرنی ہے تاکہ آگے مضبوط پلیٹ فارم سے پوری کائنات میں ایک نور اور اجالے کی تحریک چلا دی جائے اور اس سوز کو آگے تقسیم کیا جائے. تو اس سلسلہ میں بھی آپ نے بیدار مغز ہو کر اس کا کام کرنا ہے اور اس کا کام کسی شخصیت کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اور جو پہلے آپ کے پاس رابطہ فارم پہنچا ہے اس کو فل کریں، وہ ابتدائی رابطہ ہے، اور اس کے بعد آپ اس کی مکمل رکنیت حاصل کریں اور اس میں باقاعدہ شامل ہو کر اس پروگرام کو آگے بڑھائیں تاکہ حقانیت اسلام کو زندگی کے ہر شعبے کے اندر واضح کیا جا سکے. یہ ہمارا آج اختتامی سبق ہے اور اس کے ساتھ اب شاید سال کے دوران ہمیں کوئی اس طرح کی علیحدہ سیٹنگ میسر نہ آئے. بندہ ناچیز مسجد رضا مجتبیٰ میں اجتماع جمعہ کے وقت تشریف یہاں حاضر ہوتا ہے تو وہاں میرا اور آپ کا رابطہ رہے گا اور بالخصوص وہاں پر خواتین کے لیے بھی، دختران اسلام کے لیے بھی باپردہ جگہ موجود ہے اور یہ تمام وہاں حاضر ہوں. اور یہ ایک مستقل سوچ ہے کہ بالخصوص جو خواتین پڑھی ہوئی ہیں ان کو ایسے نوٹس لکھوا دیے جائیں کہ وہ یاد کر لیں اور آگے تبلیغ کریں تاکہ اندھیروں کو مٹانے میں وہ اپنا کردار ادا کر سکیں. میری ایک بار پھر دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.